بسم اللہ الرحمن الرحیم. میں ہوں ایس انصاری. علی بھائی السلام علیکم. علی بھائی اگلا سوال ہے، ایک صحیح حدیث میں آیا ہے کہ دجال مکے اور مدینے میں داخل نہیں ہو سکے گا، جبکہ دوسری حدیث صحیح حدیث میں آیا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے قرب قیامت میں دجال کو کعبے کا طواف کرتے ہوئے دیکھا تھا. ان دونوں احادیث میں تطبیق کیسے ممکن ہوگی؟ تطبیق اس میں تطبیق کہتے ہیں آپٹیمل سولوشن، یعنی دو چیزیں جو بظاہر ٹکرا رہی ہوں تو اس میں ایسا سولوشن بتایا جائے کہ دونوں چیزیں بیک وقت سیٹسفائی ہو جائیں. اس کو کہتے ہیں تطبیق. یہ پیورلی ایک ریلیجس ٹرم ہے جو یوز ہوتی ہے اس طرح کے معاملات کے اندر، کہ بظاہر اب ایک طرف یہ ٹھیک ہے، صحیح بخاری اور مسلم دونوں میں حدیث موجود ہے کہ نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ جب دجال مدینہ شریف کی طرف آئے گا تو اس وقت مدینہ کے 7 دروازے ہوں گے، ہر دروازے کے اوپر 2 فرشتے مقرر ہوں گے جو حفاظت کریں گے، اسے مدینہ میں داخل نہیں ہونے دیں گے حتیٰ کہ وہ احد پہاڑ کے پیچھے جا کے اپنا قیام کرے گا، اور پھر فرشتے اسے شام کی طرف ہانک دیں گے. اور صحیح مسلم میں حدیث ہے کہ مکے اور مدینہ کے سوا ہر جگہ وہ داخل ہوگا، مکے اور مدینہ اس کے لیے حرام ہوگا. تو واقعی اب یہ تو احادیث موجود ہیں، بالکل یہ ہمارا عقیدہ ہے کہ مکہ اور مدینہ کی حفاظت ہوگی. بخاری اور مسلم دونوں میں حدیث ہے کہ دین قرب قیامت میں مدینہ میں آ جائے گا. اور مسلم میں ایک حدیث میں الفاظ ہیں 2 مساجد میں آ جائے گا، حرم مکہ اور حرم مدینہ. ویسے یہ بات ٹھیک ہو گئی ہے کیونکہ حضور کے زمانے میں جو مکہ تھا نا، وہ اس وقت سارے کا سارا مکہ شریف کی مسجد میں آ چکا ہے، اتنی توسیع ہو گئی ہے. اور نبی علیہ السلام کے زمانے میں جتنا مدینہ شریف ایز اے سٹی تھا نا، وہ اب سارے کا سارا مسجد نبی میں آ چکا ہے. مسجد نبی اتنی بڑی ہے، تو جو حضور علیہ السلام نے فرمایا نا کہ 2 مسجدوں میں واپس آ جائے گا، یعنی ادھر لوگ پناہ کے لیے آئیں گے جیسا کہ سانپ اپنے بل میں واپس آتا ہے حفاظت کے لیے. اس میں حضور نے ایمان کو سانپ سے تشبیہ نہیں دی، بلکہ ایمان بچانے کے عمل کو سانپ کے عمل سے تشبیہ دی ہے، جس طرح سانپ اپنے آپ کو بچانے کے لیے بل میں آ کے اپنی حفاظت کرتا ہے. تو یہ واضح احادیث ہیں کہ دجال مکہ مدینے میں داخل نہیں ہوگا، بخاری مسلم کی ہیں. اب یہ جو حدیث ہے نا، یہ بڑے لوگوں کو پریشان کرتی ہے کہ جی دوسری طرف بخاری مسلم میں ہے کہ نبی علیہ السلام فرماتے ہیں کہ میں نے ایک خواب دیکھا جس میں مجھے ایک بڑا خوبصورت شخص دکھایا گیا جس کے لمبے بال تھے، یعنی زلفیں تھیں، اور اس سے پانی کے قطرے ٹپک رہے تھے، اور وہ 2 شخص کے سہارے ان کے کندھے پہ ہاتھ رکھا ہوا طواف کعبہ کر رہا تھا. تو مجھے پوچھنے پہ فرشتوں نے بتایا کہ یہ مسیح ہیں، عیسیٰ ابن مریم، اور یہ حضور کو خواب دکھایا جا رہا تھا. تو ظاہر ہے کہ خواب تو وحی الہی ہے. سورہ صافات میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کو جو اللہ نے خواب دکھایا تھا وہ وحی الہی تھا، اس لیے تو انہوں نے اتنی بڑی ایکٹیویٹی پرفارم کرنے کے لیے تیار ہو گئے، بیٹے کو ذبح کرنے کے لیے. اور بخاری مسلم دونوں میں حدیث ہے کہ خواب نبوت کا 46واں حصہ ہے، یعنی نبیوں کی وحی کا ذریعہ جو ہے، نبیوں کے خواب تو سچے ہوتے ہیں. اور پھر نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں تھوڑی دیر بعد میں نے دیکھا کہ ایک شخص طواف کعبہ کر رہا ہے جس کی دائیں آنکھ ختم ہے، اور اس کی جو بائیں یعنی وہ کان ہے اور بائیں آنکھ جو ہے انگور کے یعنی دانے کی طرح ابری ہوئی ہے، اور بڑا بد شکل گنگریالے بالوں والا. وہ بھی 2 افراد کے اوپر یوں ٹیک لگا کے نا اسی سٹائل میں وہ بھی طواف کعبہ کر رہا ہے. تو میں نے پوچھا یہ کون ہے؟ تو مجھے بتایا گیا یہ مسیح دجال ہے. وہ اوریجنل مسیح یعنی کرائسٹ، اور یہ ہے اینٹی کرائسٹ. آپ بابوں کی بہت ایٹاپسی کرتے ہیں، کبھی ان بڑے بابوں کی خبر بھی لی ہوتی جنہوں نے پورے عربی دین کو ایرانی مذہب میں بدل ڈالا؟ وہ زرتشتی امام جو اسلام کا لبادہ اوڑھ کر داخل ہوئے دین میں، اور قالا قالا سے آلودہ کر ڈالا اس کو اقوال الرجال سے. یہ اللہ کا خالص ترین محفوظ ترین دین کیا رجال کے سہارے چلنا تھا؟ اس نے یہ کہا، اس نے یہ سنا، اس سے یہ سنا، اس نے یہ کہا. یہ ہے اللہ کا دین اور اس کا محفوظ ہونا. روایات کے پیچھے بھاگتے بھاگتے قرآن کا اسٹیٹس ہی بھول گئے ہیں. آئیں تھوڑا سا اسٹیٹس دکھاؤں، زیادہ کہ تو آپ فی الحال متحمل نہیں ہو سکتے، تھوڑا. ذالک الکتاب، یہ ہے وہ کتاب، ایک کتاب، خاص کتاب، لا ریب فیہ، جس ایک کتاب میں کوئی گنجائش نہیں کسی بھی طرح کی شک کرنے کی.
2/2. یہ ہے جناب قرآن کا اسٹیٹس کہ غیر مشکوک کتاب صرف ایک ہی ہے. اگر اس کے اسٹیٹس پر ہم بخاری کو بھی لے آئیں تو اس کی یہ انفرادیت جاتی رہے گی، اور پھر نیریٹو یوں بن جائے گا کہ نہیں ایک کتاب نہیں، قرآن تو ایک کتاب کہہ رہا ہے نا، ایک کتاب نہیں، 2 کتابیں شک و شبے سے بالاتر ہیں. کہ دین تو وہیں سے حاصل ہوگا نا جو شک و شبے سے بالاتر ہو. تھوڑا سا اور آگے چلتے ہیں، پھر ہم اصل موضوع پر آئیں گے. قرآن کہتا ہے فذکر، سنگولر امپیریٹو کے صیغے میں، فذکر، اے نبی آپ نصیحت کیا کیجئے. کیسے؟ بالقرآن، قرآن سے. اے نبی آپ نصیحت کیا کیجئے قرآن سے. 50 کی 45. گویا کہ قرآن پابند کر رہا ہے کہ نصیحت قرآن سے کی جائے. یہ اتنی بڑی انقلابی نصیحت دجال والی، دجال کی آمد، اس سے بچاؤ کے طور طریقے، اس کا دنیا کو تلپٹ کر دینا، یہ کہاں سے کر دی محمد علیہ السلام نے؟ اتنی بڑی بات. قرآن میں کسی دجال کے خروج کا ہونا تو درکنار، کسی دجال کا نام تک نہیں. پھر دجال نام ہونا بھی دور کی بات ہے. دال جیم لام دجل، یہ مادہ تک نہیں ہے قرآن میں. اتنی بڑی بات اللہ سے رہ گئی بتانے سے، اور محمد علیہ السلام نے اتنی بڑی بات کر دی، یہ منع کرنے کے باوجود کہ نصیحت قرآن سے کرنی ہے. اتنی بڑی بات قرآن نے نہیں بتائی اور اتنی چھوٹی سی بات بیان کر دی. کہتا ہے کہ بچے جب بڑے ہو جائیں تو کمرے میں اجازت لے کر داخل ہوا کریں. 24/59. لیجئے صاحب، اتنی چھوٹی سی بات بتانا ضروری سمجھا، اور اتنی بڑی بات اس کا نام و نشان تک نہیں ہے. اب یہ گتھی تو آپ ہی سلجھا سکتے ہیں، کیونکہ جسٹیفیکیشن دینے کے ماہر ہیں آپ. یہاں بھی دیجیے گا. ویسے الحمدللہ ثم الحمدللہ یہ ناچیز بھی اپنی فیلڈ کا ماہر ہے. قرآن کے اسٹیٹس کو کیسے پروموٹ کیا جائے، اس کو کیسے پروٹیکشن دی جائے. ابھی تو ہماری آپ کی کارسپونڈنس چلے گی انشاءاللہ. ابھی تو یہ ابتدائی انٹروڈکشن ہے. اس گتھی کا جواب دیجیے گا ٹو دا پوائنٹ، ایک ایک نقطے کو سامنے رکھ کر، گول مول باتیں نہیں. علی بھائی یہ ذہن میں رہے کہ دلائل ابھی شروع ہوئے ہیں، ختم نہیں، اور حق بیان کرنا بڑا کٹھن مرحلہ ہے، یہ بھی آپ سمجھ لیجیے، ہم بھی سمجھتے ہیں. بڑا مشکل کام ہے صاحب. ہم نے آپ کو دوسروں سے مختلف پایا ہے تو دعوت دے رہے ہیں. دوسروں سے مختلف ہیں آپ، حق بیان کرتے ہیں، لیکن ظاہر ہے کہ جتنے انسان کو معلوم ہوگا اتنا ہی کرے گا. آپ نے بی جے پی کی کارکن انڈین جو ہے انڈیا میں نپور شرما کے کیس میں تھوڑا سا سچ بولا تھا، میں نے سنا تھا، وہ سچ بولا تھا تو شرپسند ٹولہ آپ کے خلاف زہر اگلنے لگا. یہ لمبی لمبی داڑھیوں والے، یہ موٹے موٹے گلے پھاڑ کے چیخ رہے ہیں. استغفر اللہ. اگر پورا سچ کوئی بیان کر دے تو گردن مارنے میں دیر نہیں لگے گی. پورا سچ. اور جو آپ نے بیان کیا تھا وہ پورا سچ نہیں تھا جناب. پورا سچ تو بہت کڑوا ہے، بہت ہی. محمد علیہ السلام کی ذات ان تہمتوں سے بہت اعلیٰ وارفا ہے جو ان پر لگائی جاتی ہیں، بہت اعلیٰ وارفا، جو ایرانی اماموں نے ان کے پلے باندھی ہیں. اور علماء اس کا جسٹیفیکیشن دیتے رہتے ہیں، نہیں ایسے نہیں، ویسے نہیں، ایسے 6 سال کی عمر میں تو یہ ہو جاتا ہے، وہ ہو جاتا ہے، ہو سکتا ہے، نہیں ہو سکتا. یہ میں پھر کبھی انشاءاللہ بتاؤں گا کہ ہو سکتا ہے کہ نہیں ہو سکتا. ایرانی اماموں نے ان کے پلے باندھی ہیں. قرآن کے آئینے میں محمد علیہ السلام کی ذات کو دیکھا جائے تو کٹر سے کٹر مخالف بھی ایک حرف بیان نہیں کر سکتا، انگلی تک نہیں اٹھا سکتا آپ کے خلاف. آگے چلیں گے تو بہت سے راز کھلیں گے انشاءاللہ. روایات کے باہمی تنازعات
رجال پر بحث ہمارا موضوع ہی نہیں ہے، یہ ہے ہی سارا جعلی کام، تو اس میں الجھنا کیا مطلب؟ بقول اقبال کی حقیقت خرافات میں کھو گئی، یہ امت روایات میں کھو گئی، الجھ گئی اس الجھاوے میں۔ قرآن کی روح سے نبی کے قول و فعل کی انوالومنٹ ہے ہی نہیں اللہ کے دین میں، بالکل نہیں ہے، وہ خالص اسی کی ورڈنگ ہے اور محفوظ کر کے رکھی ہوئی ہے، اس میں کسی رجال کی اس میں دخل اندازی نہیں ہے اللہ کے دین میں، وہ بلا شرکت غیر ہے، خالص اللہ کا ہے، اور محمد علیہ السلام اس خالص کلام الہی کے پہنچانے والے۔ ان تمام آیات پر بحث چلے گی جو اس زمن میں دی جاتی ہیں انشاءاللہ، جیسے جیسے آگے بڑھیں گے، آگے چلیں گے، دلائل بھی آگے چلیں گے۔ والسلام، آپ کا بھائی یہ سنسار